سپاہی لوٹا لیے چلا جا رہا تھا کہ یہ اسے عمران خان کے باتھ روم میں رکھا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا بھائی لوٹا کہاں لے جا رہے؟ اس نے کہا لوٹا باہر پڑا ہوا تھا، خان صاحب کے باتھ روم میں رکھنا ہے۔ دیکھا گیا تو لوٹے کے اندر ایک بچھو تھا۔ کیا کیا دلوں کا خوف چھپانا پڑا ہمیں، کیا کیا دلوں کا خوف چھپانا پڑا ہمیں، خود ڈر گئے تو سب کو ڈرانا پڑا ہمیں۔ بات یہی ہے کہ آستین کے جو سانپ تھے وہ کب کے الگ ہو گئے، اور یہ جو دور اقتدار میں ہجوم تھا، ہجوم بے قرار تھا۔ جب اچھے دن ہوتے ہیں تو سبھی ساتھ ہوتے ہیں، جب برے دن آتے ہیں اسی وقت اپنے اور پرائے کا فرق معلوم ہوتا ہے، اور یہی ہوا خان کے ساتھ۔ پارٹی کی چھٹائی انہوں نے کر دی جو خود اس سے ڈرے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کام تو پارٹی میں ہونی چاہیے کہ جو وفادار ہیں انہیں الگ کیا جائے۔ پتہ نہیں چلتا دوستوں ایسے لوگوں کا جو ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں اور آستین کے سانپ بن جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی، ایسے لوگوں کی چھٹائی تو کر دی گئی، اور پارٹی سے وہی لوگ مشکل وقت میں رہ گئے جو مخلص تھے، جو وفادار تھے، جو سمجھدار تھے، جو سمجھتے تھے کہ مجھے کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آسانیاں آتی ہیں، ساتھ ناچنے گانے والے، خوشیاں منانے والے بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن آنسو پوچھنے کے وقت جو سامنے آ جائے، جو اپنا کاندھا آگے بڑھا دے، جو رومال دے دے، وہی اصل دوست ہوا کرتا ہے۔ اور اپنے اندر جو خوف تھا عمران خان سے، اسے ختم کرنے کے لیے دوسروں کو ڈرایا، اور اتنا ڈرایا کہ آستین کے سانپوں کو خود ہی کھینچ نکال لیا۔ پھر یوں ہوا کہ کہا گیا کہ اڈیالہ جیل کے باہر خدشہ ہے دہشت گردی کا، کچھ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، وہ بھی افغانستان سے آئے ہوئے، اسلحہ گولہ بارود سب برآمد ہوا ہے، نقشہ برآمد ہوا ہے۔ اس لیے وہاں پر اسی سے ملنے سے ہر کسی سے پابندی لگا دی گئی۔ ہر کسی میں کون ہوتا ہے؟ اس کے وکلا ہوتے ہیں، اس کی بہن ہوتی ہے، ایرا غیرا نتھو خیرا تو وہاں جانے سے رہا۔ وکلا اس سے مشورہ کے لیے جاتے ہیں، اور جو قیدی ہوتا ہے اس کا پہلا حق ہوتا ہے، کوئی بھی ہو قیدی، عام سا آدمی ہو، اس کا پہلا حق یہی ہوتا ہے کہ اس کے کیس کی پیروی کرنے والا کوئی ایڈوکیٹ ملا ہو اسے، اور یہ اس کا ہر قیدی کا پہلا حق ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی آزادی سلب کی ہے، اسے جیل میں ڈالا ہے، تو جو سب سے پہلے اس سے ملاقات کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کا وکیل ہوتا ہے، پھر اس کے احباب ہوتے ہیں، اس کے قریب ترین رشتہ دار آتے ہیں۔ تو یہ حق اڈیالہ والے قیدی سے، قیدی نمبر 804 سے چھینا گیا۔ چاروں طرف تمبو لگائے گئے اور کہا گیا کہ اس سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اس کے جان کو خطرہ ہے، جبکہ وہ جیل کے اندر آرام سے اپنا لکھنا پڑھنا کر رہا ہے، کتابیں منگوائی ہیں اسے پڑھتا رہتا ہے، خود غور و خوض کرتا رہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے وہ آیتیں جمع کر کے کچھ لکھ رہا ہے، کچھ تیار کر رہا ہے۔ یہ خوف اس لیے پھیلایا گیا کہ جیل سے باہر عوام نے اسے جس طرح ووٹ دیا، اس کے نام پر جس طرح ووٹ دینے باہر نکلے، تو ان کا کیا علاج کیا جائے؟ پھر ووٹنگ ہوگی، یہ پھر اور زیادہ ووٹ دے دیں گے۔ غلطیاں ایسی ہو گئی ہیں خوف و ہراس پھیلانے میں کہ لوگوں کو جس سے چڑ تھی اس سے ہمدردی ہونے لگی ہے، اور معاملہ سارا الٹا ہو گیا ہے۔ آستین کے سانپوں کی صفائی ہو گئی، خوف و دہشت ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے، لیکن حیرت ہے کہ کوئی ڈرتا ہی نہیں۔ اب ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے کہ جب ملاقات پر پابندی لگا دی گئی تو کوئی سپاہی لوٹا لیے چلا جا رہا تھا کہ یہ اسے عمران خان کے باتھ روم میں رکھا جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا بھائی لوٹا کہاں لے جا رہے؟ اس نے کہا لوٹا باہر پڑا ہوا تھا، خان صاحب کے باتھ روم میں رکھنا ہے۔ دیکھا گیا تو لوٹے کے اندر ایک بچھو تھا۔ مطلب یہ کہ شکاری طرح طرح کے جال ڈال رہا ہے اور شکار پھانسنے کے لیے طریقے اختیار کر رہا ہے کہ کہہ دیں گے کہیں سے بچھو آ گیا تھا، اس نے کاٹ لیا۔ لاکھ قدغنیں لگائی گئی، لیکن پھر بھی بہن نے ملاقات کر لی، ایڈوکیٹ نے ملاقات کر لی۔ اس کے بعد بہن نے ایک بیان دیا ہے، امریکی اور برطانوی ایک وفد مبینہ طور پر جیل میں ملا ہے عمران خان سے، لیکن جو مذاکرات کرنے گئے وہ سب ناکام ہو گئے۔ مذاکرات کے دروازے کہہ رہے ہیں کہ کھلا ہوا ہے،
ہم نے مذاکرات کے دروازے خان سے کھولے رکھے ہیں، بند نہیں کیے ہیں، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ کون سے مذاکرات جب کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، جب کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، جب کوئی شرط ہے ہی نہیں، قید تو خود کیا ہوا ہے، پلے کا نشان خود چھینا ہے، پارٹی کو خود ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پوری کوشش کی کہ عوام کے ووٹوں کو لوٹ لیا جائے اور لوٹ لیا، ہارے ہوئے کو مسند پہ بٹھا دیا گیا ہے اور جیتے ہوئے لوگوں کو ہارا ہوا دکھا دیا گیا ہے اور عوام کو بتایا گیا ہے کہ نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، نہ تمہارے ووٹ کی کوئی اوقات ہے۔ اب جو بھی وفد ملنے جاتا ہے چھپ چھپا کے، وہ اپنا منہ لے کے واپس آتا ہے کہ یہ تو کسی ڈیل پہ تیار ہی نہیں، ڈیل ڈیلر کرتے ہیں۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ خان جب اسے ڈانٹ کے بھگا دیتا ہے تو اب وہ خان صاحب کو عمر قید کروانے اور پھانسی لگوانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جان پرکنز کی کتاب اس طرح کے ہتھ کنڈوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جو عمران خان نے مسلم دنیا کے ذہین ترین لیڈر ڈاکٹر مہاتیر محمد کی سفارش پر پڑھی تھی، اس لیے کہ خان صاحب کو پتہ تھا کہ اکنامک ہٹ مین اس کے پیچھے ضرور آئیں گے، لیکن یہ شاید انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اڈیالہ جیل میں بھی پہنچ جائیں گے۔ خیر، جس لیڈر کے ساتھ عوام 90% عوام ہو، اسے کوئی پھانسی نہیں لگا سکتا، اسے کوئی لمبے عرصے تک جیل میں بھی نہیں رہ سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی اس لیے لگی تھی کیونکہ 50% عوام اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ محمد مرسی کو لمبا عرصہ جیل میں رکھنے کے بعد اس لیے مروا دیا گیا تھا کیونکہ مصر کے عوام گرفتاری کے وقت ہی تقسیم ہو گئے تھے۔ صرف 50% اس کے عوام محمد مرسی کے ساتھ تھے، باقی جنرل سیسی کے طرفدار ہو گئے تھے۔ عمران خان کے ساتھ پاکستان کا سواد اعظم کھڑا ہے، یعنی 90% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے پاس ہوتا ہے۔ یہ وہی عوام ہے جسے رومن بادشاہ بھی خوش رکھتے تاکہ اسے حکمرانی کے لیے لیجٹمیسی ملے۔ اس لیے جب تک عوام عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی طاقت خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ خان صاحب کا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔